بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی، اور ہمارا چینل ہے ہارٹ بیٹس. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تمام اپنے جو کانٹیکٹس ہیں اس میں شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکے. اس چینل کا جو ہمارا مقصد ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس آف ہارٹ ڈیزیز پرووائڈ کرنا ہے، یعنی لوگوں کو دل کے امراض کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے کہ اپنے آپ کو وہ دل کے امراض سے بچا سکیں. کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے آج کل ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، تقریباً کوئی 2 کروڑ تک لوگ اس بیماری سے مر رہے ہیں. پاکستان میں بھی 2 لاکھ تک اس بیماری سے لوگ اس جہان سے رخصت ہو رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ہارٹ اٹیک کے اندر ہی اس میں اللہ میاں کو پیارے ہو جاتے ہیں. ان کو موقع نہیں ملتا کہ اپنا آپ کو سنبھال سکیں اور یا اپنا علاج کرا سکیں. تو آج میری کوشش ہوگی کہ آج آپ کو میں ایسے 10 ٹپس، جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا جو عنوان ہے وہ 10 ٹپس ٹو پریونٹ ہارٹ اٹیک. اس میں سب سے پہلا جو ٹپ ہے وہ ہے ڈائٹ، یعنی اپنا کھانا پینا ہمارا کیا ہونا چاہیے اور کھانے پینے کی جو اطوار ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. اس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سنت نبی کے مطابق بھوک رکھ کے کھانا کھائے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جب کھانا کھائیں تو اپنا جو پیٹ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھیں. اور مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس وقت 1400 سال پہلے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں. اس سے ایک تو آپ میں سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے اور آپ اپنا نماز ادا نہیں کر پاتے، اور دوسرا دل اور پیٹ کی ایسی بیماریاں لگنے کا اندیشہ رہتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ کھانے کے اندر ہماری جو پریفرڈ ڈائٹ ہے، جو زیادہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ پانی کا زیادہ استعمال کریں. یعنی دن میں کوئی 4 سے 5 لیٹر تک سارا دن پانی پیتے رہیں. فروٹس بہت زیادہ کھائیں، اور فروٹس میں بھی جو زیادہ میٹھے پھل ہیں جس طرح آم ہے، کھجور ہے، انگور ہے، گرما ہے، کیلا ہے، ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی فروٹس ہیں وہ کھائیں. تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے جو ویجیٹیبلز ہیں، جتنی بھی ساری سبزیاں ہیں وہ پیٹ بھر کے اس سے کھائیں. کچی کھائیں، جو سیلڈز والی ہیں، کھیرا، مولی، گاجر، ان سے آپ پیٹ بھر سکتے ہیں. جتنی بھی کھائیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بار بار کھاتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے نا کہ دل کے امراض سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ایک جو چیز ہے، جو فرائیڈ آئٹمز ہیں، جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو ریڈ میٹ ہے، گوشت ہے، بڑا چھوٹا گوشت ہے، جو چکنائی والی چیزیں ہیں، باقی جن کے ہم شوقین ہوتے ہیں کہ یہ سری پائے، مغز، گردے، کلیجی، کپورے، اس طرح کی چیزیں، یہ حلوہ پوڑیاں، اور جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں. ہم رمضان کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں تل سارا دن وہ ریسائیکل ہو رہا ہوتا ہے، وہی تیل گندا 6 دن وہ چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ماہ بعد چل رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور جو امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے وہ اپنے کھانے میں شوگر، شکر اور گڑ کا استعمال بھی بالکل، یہ میٹھی چیزوں کا بھی استعمال نہ کریں تاکہ جو ہے نا آپ موٹاپے کا اور جو ہے نا باقی مختلف اور شوگر اور جو اس سے بھی آپ بچ سکیں. دوسرا جو ٹپ ہے اس کے اندر جو واک اور ورزش، یعنی روزانہ آپ 40 سے 50 منٹ برسک واک خالی پیٹ کرنا ہے. آپ نے صبح نماز کے بعد نکل جائیں، شام کو کرنی ہے تو شام کو جو عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے دیٹ از آئیڈیل، اس دوران آپ شروع کریں. اگر نیو کمر ہیں تو 15 منٹ سے شروع کریں، سلولی گریجولی اس کو بڑھاتے جائیں، اور تاکہ آپ 40 سے 50 منٹ تک پھر زور سے خالی پیٹ پیدل چلیں. تو اس میں ہفتے میں اگر میں سمجھتا ہوں 5 دن بھی اگر آپ واک کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. ایک بندہ جو لگاتار 40-50 منٹ برسک واک کرتا ہے تو وہ نہ صرف خود فریش اور توانا رہتا ہے بلکہ اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی 20-25% کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا شوگر لیول اگر مارجنل ہائی ہے تو وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اس کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی 20% کم ہو جاتا ہے. اس کا جو موٹاپے کا جو سائز ہے اگر وہ بھی موٹاپا یا اس میں فال کرتا ہے تو وہ بھی اس میں بھی 20-25% تک اس میں بھی کمی آ جا سکتی ہے.
تو تیسری جو ٹپ ہے وہ ہے تمباکو نوشی. تمباکو نوشی یہ انتہائی مضر چیز ہے. اس سے نہ صرف جو امراض قلب ہے اس میں اس کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی کینسرز ہیں وہ گلے سے لے کے آپ کے جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، لیرنگس کا کینسر ہے، زبان کا، ہونٹوں کا، پھر آگے چلے جائیں تو آپ آنتڑیوں کا، لیور کینسر، پھر جو سی اے اسٹمک جس کو کہتے ہیں وہ، اور جو خواتین کے اندر سروکس یوٹرس کا جو کینسر ہے وہ، اور سی اے بریسٹ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جو اسموکنگ بہت بڑا رسک ہے. اور اس میں جو ٹوبیکو کے اندر میں نے بتایا نہ صرف اس میں سگریٹ شامل ہے بلکہ اس کے اندر وہ جو حقہ، نسوار، شیشہ، پان، سگار اور جو اس طرح کی باقی جتنے بھی تمباکو والی چیزیں وہ ساری اس میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تمباکو نوش بندہ ہے اس کی 10 سال زندگی ایک عام آدمی کی نسبت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اور جو ایک سگریٹ پیتا ہے اس میں 10 سے 15 منٹ زندگی اس کی کم ہو جاتی ہے. اور شیشے کے بارے میں سمپلی اتنا بتاتا جاؤں کہ 1 گھنٹہ لگاتار کوئی اگر کوئی فلیور والا یا کوئی بھی شیشہ اگر پیتا ہے تو اس کی جو ایکولنس ہے وہ سمجھ لیں کہ جو ایک جو ڈبی سگریٹ کی ہے 400 سگریٹ کے برابر ہوتا ہے 1 گھنٹہ اگر وہ پیتا ہے. اسی طرح جو باقی بھی جو ہے نسوار ہے، پان ہے یا جو گٹکا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح خطرناک ہے. ان سب سے بھی کینسر اور امراض قلب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. چوتھی جو ہماری اس میں ٹپ ہے وہ ہے ہائی کولیسٹرول لیول. جس طرح میں نے بتایا کہ خون میں جو چربی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کولیسٹرول، یہ آپ کے خون کے اندر موجود ہوتی ہے. فیٹ لائک سبسٹنس، یلو فیٹ لائک سبسٹنس ہوتا ہے پیلے سے رنگ کا. تو اس کو اگر زیادہ ہو جائے یہ اس کا لیول باڈی کے اندر تو یہ اس میں جم جاتا ہے، اور پھر خون کے اندر جو ایتھیروسکلیروسس والا پروسیس ہے، پلیگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کولیسٹرول اور باقی چیزیں بھی اس طرح اسموکنگ ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، لائف سٹائل ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ جو ایتھیروسکلیروسس کا پروسیس ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے، اور شریان ہماری جا کے ایک سٹیج پہ تنگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے انجائنا کی تکلیف ہو جاتی ہے. مریض کہتا ہے جی میں چلتا ہوں تو مجھے سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے، رک جاؤں تو آرام آ جاتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے. جب وہ زیادہ 70-80% سے ہو جائے تو 100% بلاک ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس لیے کوشش کریں کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تاکہ آپ امراض قلب سے بچ سکیں. جو 5ویں وجہ ہے وہ بلڈ پریشر ہے. جو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، اس کو آپ کنٹرول رکھیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کو فادر آف ڈیزیز، اور اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں. یہ سمپل آپ اتنا سمجھیں کہ جس طرح ایک سپرنگ کو ہم نے دبا کے رکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے، جب چھوڑتے ہیں تو وہ جا کے اوپر لگتا ہے. اس طرح اگر بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے تو اس کو ہم پہلے کنٹرول کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل سے، ورزش کر کے، ایکسرسائز کر کے. پھر بھی نہ ہو تو ہم ڈائٹ جو نمک والی چیزیں ہیں، چکنائی والی چیزیں، پھر بھی نہ ہو تو ہم میڈیسن دیتے ہیں اور وہ جو کارڈیالوجسٹ پہ ایڈوائز کرے اس کے مطابق دوائیں کھانی ہیں، اور اس کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، تا حیات کھانی ہے. اس میں رد و بدل ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو بند نہیں کرنا اپنے مرضی سے کہ ڈاکٹر صاحب اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، بلڈ پریشر میں ٹھیک ہو گیا، دوائیاں چھوڑ دی، پھر ورنہ اس کی پھر اور مسائل، اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو اس کی جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے وہ ہے ہیمریج، برین ہیمریج، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، جو اندھا پانا ہے، بلائنڈنس، وہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس کو کنٹرول رکھیں. اس کو بالکل، اس کو کہتے ہیں نا چیتے کی نگاہ رکھیں. بالکل اپنے معالج سے، کارڈیالوجسٹ سے ان ٹچ رہیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنے ادویات اور مشورے لیتے رہیں. جو 6ٹھی جو وجہ ہے وہ ہے ذیابیطس، جو شوگر کی بیماری ہے، جو ڈائبٹیز میلیٹس اس کو ہم کہتے ہیں. اس کا لیول جو ہے وہ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر بغیر ناشتے کے تک کنٹرول ہونا چاہیے، اور 140 تک جو ہے ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور جو 3 مہینے والا ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں HbA1c، وہ لیس دین 6.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے. شوگر کو ہم کہتے ہیں کہ مدر آف ڈیزیز ہے یہ، اور ان تمام بیماریوں کی یہ ماں ہے. اور اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے دل کی جو شریانیں ہیں اور باقی شریانیں بھی اتنی زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف دل کے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، ہارٹ کی وہ شروع ہو جاتی ہے، انجائنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح دل کی شریانیں اتنی زیادہ کمزور، ویک،
اور تنگ ہو جاتی ہیں کہ وہ اس میں انجائنا، پھر ہارٹ اٹیک اور پیریفرل آرٹری ڈیزیز، جو دل کی شریانوں کے علاوہ جو ہماری جو ٹانگوں کے اندر شریان وہ بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جب چلتا ہے تو اس میں نمنس یا بندے کو محسوس نہیں ہوتا، وہ بھی اسی وجہ سے جو شوگر کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات زخم اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ٹانگیں یا پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اس شوگر کو کنٹرول رکھیں، ود ان لمٹ رکھیں اور اپنے معالج سے ان ٹچ رہیں. اور ڈائٹ میں بھی کوشش کریں کہ زیادہ جو میٹھی چیزیں ہیں جس طرح چینی ہے، گڑ ہے، شکر ہے اور شربت وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مٹھائیاں، برفیاں، گلاب جامن کے بڑے شوقین ہیں لوگ، اور جو بیکری کے سامان ہے، یہ سب آپ کے لیے زہر ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں آپ ختم کر کے اپنے شوگر لیول کنٹرول کر سکتے ہیں. 7واں جو ٹپ ہے وہ موٹاپا دیکھیں جی، جس طریقے سے لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں، گھروں میں بیٹھ کے لوگ آرڈرز کر رہے ہیں، جنک فوڈز کے لیے آرڈرز کر رہے ہیں، یہ جو پیزاز اور یہ جو میک ڈونلڈز اور KFCs، اور گھروں کے اندر بے تحاشا یہ غلط قسم کے لوگ چیزیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ ہائی کولیسٹرول ڈائٹ ہوتی ہے اور جو ہیلدی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کٹ ڈاؤن کر کے آپ کا جو BMI لیول ہے، یعنی آپ کو اگر اپنی ہائٹ اور ویٹ پتہ ہے تو کمپیوٹر میں بھی اور گوگل میں بھی، اور ایک چھوٹے سے ایک میجرمنٹ ٹیپ ملتی ہے، اس سے بھی آپ اپنا جو موٹاپے کی جو سائز BMI جس کو کہتے ہیں باڈی میس انڈیکس، وہ نارملی 25 تک ہوتا ہے. اگر 25 اور 30 کے ان بٹوین آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اوور ویٹ ہے. اگر 30 سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ موٹاپے کا شکار ہے. تو کوشش کریں اپنا لیول جو ہے نا آپ کا 25 تک ہونا چاہیے، تاکہ آپ نہ صرف موٹاپے کو کنٹرول کر سکیں بلکہ موٹاپے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، جو موٹاپے جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی امراض سے بھی آپ کافی حد تک بچ جائیں گے. 8واں جو ٹپ ہے وہ ہماری نیند ہے، سلیپ. 6 سے 8 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل آدمی کو لازمی نیند لینی چاہیے تاکہ وہ فریش ہو کے اپنے روزمرہ کے کام کر سکے. اور اس کی پراپر نیند کی وجہ سے بھی اس کی اپنا جو بلڈ پریشر ہے، شوگر لیول ہے، اور وہ بھی کنٹرول رہے گا، اور آپ اپنا جو انرجیٹیکلی اور خوشی کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں پورا دن اچھا گزاریں گے اگر آپ نے ایک نیند ٹھیک لی ہوئی ہے. جو 9th جو ٹپ ہے وہ ہے آپ کی میڈیسن. جو میڈیسن ایک کارڈیالوجسٹ ایڈوائز کر دے اس کو آپ نے لگاتار کھانی ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے، شوگر کی میڈیسن ہے، یا ہارٹ کے لیے ہم لوگ جو انجائنا کے لیے میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا. آپ نے دوائیاں نہ کم کرنی ہے نہ بند کرنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اکثر لوگ جب تھوڑا سا میڈیسن کے اوپر ان کو آرام آتا ہے تو وہ دوائیاں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنے پلے باندھ لیں کہ اپنا جو کارڈیالوجسٹ کے ایڈوائس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو سیٹ رکھنا ہے، اور تاکہ آپ مختلف جو کمپلیکیشن سے بچ سکیں. 10ویں جو ٹپ ہے وہ ہے آپ کا جو سٹریس، انزائٹی، ٹینشن ہے، ٹینشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ٹینشن کو ڈائریکٹ مطلب یہ کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں کرتا، لیکن جو رسک فیکٹرز باقی ہیں ہمارے باڈی کے اندر، جس طرح شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، موٹاپا ہے، اور ان چیزوں کو یہ ایگریویٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پھر ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہدایات پہ آپ پر عمل کر کے تو کافی حد تک آپ اپنے آپ کو دل کے امراض سے بچا سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں نے ایک نظم لکھی ہے، آگاہی برائے امراض قلب. اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. نظم ہے: کم کھانا، واک اور ورزش کو معمول بنانا. یعنی کم کھانا، واک اور ورزش کو معمول بنانا، BP کولیسٹرول گھٹانا، سگریٹ کو مت ہاتھ لگانا، صحت کا یہ دستور سہانا، دیکھو یارو بھول نہ جانا، کم کھانا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.